ایک ایسا بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ لیکن جب اللہ کو اسے سبق سکھانا تھا تو اسے سبق سکھایا گیا ایک لنگڑے مچھر سے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور کئی فرعون گزرے ہیں جو اپنی دولت کی نشے میں پوری طریقے سے سرکش ہو چکے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگوں نے خود کو خدا کہا اور خدائی کا دعویٰ تک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی آتا ہے۔ یہ شہر بابل پر اپنی حکومت قائم کیا ہوا تھا۔ تاریخ میں آج تک صرف 4 ہی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ انہی بادشاہوں میں سے 2 مسلمان تھے، جن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ نمرود نے اس دنیا پر تقریباً 400 سالوں تک حکومت کی۔ اس کا شمار کافی ظالم بادشاہوں میں کیا جاتا ہے اور اس کی بادشاہت میں بت پرستی کافی زیادہ عام تھی۔ نمرودیوں نے بہت سارے دیوتا اور بہت سارے بت بنائے تھے جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اس بدبخت قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودیوں کو یہ دیکھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ تلقین کرنے کے بعد بھی یہ قوم اپنی بت پرستی سے باز نہ آئی اور بتوں کی پوجا میں ہی ملوث رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جگہ جا پہنچے جہاں پر ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے بت خانے میں لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ نمرودی یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک واحد ایسے انسان ہے جو کہ بت پرستی کے خلاف تھے، اور یہی ایک ایسے شخص تھے جو بت کو پوجنے کی بجائے خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے کو کہتے تھے۔ اس لیے یہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ نمرودیوں نے اس کام کا بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ سبھی نمرودی نمرود کے محل میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے اور قتل کرنے کے بارے میں کہا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی آگ لگائی جائے۔ نمرود کے حکم پر کئی دنوں تک کافی لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک دہکتی ہوئی بڑی سی آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کا حکم ہوا اور یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں جتنے دنوں تک اس آگ میں تھا میں اللہ کی سلامتی میں تھا، اور اس جیسا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں حاصل ہوا جو مجھے اس آگ میں حاصل تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مرتبہ پھر نمرودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی بارہا سمجھایا، لیکن نمرود نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ نمرود اس بات کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا اور اس نے آخرکار خود ہی خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود تکبر سے مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جنہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور دوسرے قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ کرنے کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت۔ اس طرح نمرود نے اپنی اس باطل دلیل کو دے کر یہ کہا کہ حقیقی خدا آخر میں ہی ہوں۔ نمرود نے دوبارہ سے پوچھا کہ بتا آخر تیرا خدا کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے، اور کہا کہ اگر آخر تو خود کو سچا خدا بتاتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا،
लेकिन इतनी सारी तलकीन के बाद भी नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया। एक वक्त ऐसा आया कि जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत से बिल्कुल तंग आ चुका था। उसने एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कह दे कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने ये जुमला कहा, वैसे ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला का लश्कर तैयार है। ये पैगाम सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह का लश्कर तैयार है। ये सुनकर नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। इस 3 दिन की मोहलत में नमरूद ने करीब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार कर दिया। जब इसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ललकार कर ये कहा कि हमारी फौज तैयार है, अपने रब की फौज को बुलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ये आसमान पे इस कदर फैले हुए थे कि इनकी वजह से सूरज भी नजर नहीं आता। ये मच्छर नमरूदी फौज के ऊपर इस तरह मुसल्लत हुए कि इन्होंने नमरूदी फौज के लश्कर में शामिल फौजियों के गोश्त को उधेड़ दिया। इनका खून पी गए और इनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही बाकी रही। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद मैदान से फरार हुआ और अपने महल में जाकर अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। जब नमरूद अपने कमरे में था तो एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के कमरे में दाखिल हुआ। नमरूद ने अपनी बीवी से ये कहा कि इस मखलूक ने हमारी पूरी फौज को तबाह कर दिया है। इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसने नमरूद के दिमाग को चाटना शुरू किया। मच्छर जैसे जैसे नमरूद के दिमाग को चाटता उसे बेहद तकलीफ होती और वो अपने सर को बार बार दीवार पर मारता था। अल्लाह के हुक्म से ये लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के सर में रहा। नमरूद ने महल में आने वालों के लिए ये हुक्म जारी किया कि जो भी महल में दाखिल हो वो अपना जूता नमरूद के सर पर मारे, क्योंकि लोगों के जूते मारने के बाद नमरूद को सर में आराम महसूस होता था, लेकिन इसके बाद ये तकलीफ दोबारा से शुरू हो जाती। इस तरह सिर्फ एक लंगड़े मच्छर से नमरूद की जिंदगी को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। वो नमरूद जिसने कभी खुदाई का दावा किया था वो अपने सर को दीवार पर मारते मारते हलाक हो गया और ऐसी दर्दनाक मौत देकर अल्लाह ताला ने नमरूद को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी